جب کسی کے فالوورز بڑھ جائے یا کوئی امیر ہو تب کسی کا ساتھ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب کوئی سپورٹ نہ کرے تب ان کے ساتھ کھڑے رہنا سچے دوست کی نشانی ہے۔ اگر کوئی ریئل فرینڈ کی ڈیفینیشن پوچھے گا تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جو مشکل وقت میں کام آئے وہ سچا دوست ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل وقت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا ساتھ دیا۔ سب سے زیادہ مشکل دور تھا اعلان نبوت کے پہلے 13 سال جو مکہ مکرمہ کے ہیں، جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر بہت ظلم ہوا۔ ابن عساکر میں لکھا ہے کہ جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، آپ نے تبھی 40,000 دینار دین اسلام کی بلندی کے لیے خرچ کیے، اور حضرت بلال کے انکلوڈنگ منیمم 14 صحابہ اکرام جو غلام تھے انہیں آزاد کروایا، وہ بھی صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ ہجرت کے 3 دن جو آپ نے اپنی جان پر کھیل کر غار ثور میں اور پورے راستے میں جو حفاظت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں مشرکوں کا ٹارگیٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو اس غزوے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر حفاظت کی۔ یہاں پر حفاظت کرنا موت کو گلے لگانے کے برابر تھا۔ جو غزوہ تبوک میں گھر کا سارا سامان لے آئے ان کو ایک باغ کی انکم پر قبضہ کر کے کیا ملے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ جو جھوٹے دعوے کرتا ہے وہ کبھی بھی تمہارے برے ٹائم میں تمہاری مدد نہیں کرے گا، اور جو پیسوں کا پجاری ہوتا ہے وہ بھی کبھی اتنی سخاوت نہیں کرے گا۔ اگر یقین نہ ہو تو اپنے آپ یا کوئی اپنے دوست کو آزما کر دیکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غزوہ تبوک میں جتنا مال دیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب جو ان تینوں خلفائے راشدین پر سوال اٹھاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد انہوں نے جو باغ پر قبضہ کر لیا تو وہ دولت کہاں گئی؟ یہ سب کہانیاں ہیں عبداللہ ابن سبا اینڈ کمپنی کی گڑھی ہوئی ہمیں آپس میں لڑوانے کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شیعوں کے ساتھ اتحاد کر لینا چاہیے ہمیں، میں تو صرف تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ یہودی جانتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو فالو کریں گے تو ان کی طرح پوری دنیا پر حکومت کریں گے، اس لیے ان سے دور کروا کر ہمیں معاذ اللہ ان کے کیریکٹر کو غلط بتا کر ہمارے اندر فرقے بنائے گئے تاکہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور یہ ہمیں برباد کر دیں، جس میں یہ لوگ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔